ولی ورلڈ دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں تاریخی حوالے سے آپ کو کچھ ایسے واقعات بتائیں گے جن کو جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کو ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ بھی صرف اپنے مال و دولت، غرور اور تکبر کی وجہ سے۔ یہ مال و دولت اور غرور ان کے کسی کام نہ آیا اور وہ پستی میں گرتے چلے گئے۔ یہ لوگ دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے ٹینکریڈو نیویس کی۔ دوستو، یہ بندہ برازیل کا الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا۔ اس نے ایک دفعہ برازیل کے شہر میں سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا تھا، "گاڈ دیٹس فار یو"۔ یہ الفاظ اس نے بھرے مجمع میں بولے تھے۔ دوستو، قدرتی طور پر اس کی موت لنگز کینسر کی وجہ سے ہوئی۔ اس نے الیکشن سے پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ پرائم منسٹر بنے گا، اور یہ اسے کرنے سے خدا بھی نہیں روک سکتا۔ یہ بندہ صدر بن گیا، لیکن ذمہ داریاں سنبھالنے سے ایک رات قبل بیمار ہوا اور 38 دن بیمار رہنے کے بعد چل بسا۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے اسٹیفن ہاکنگ کی۔ اس کا شمار دنیا کے جینیس اور بہترین سائنٹسٹ میں کیا جاتا ہے، جس نے بہت سی ڈسکوریز کی، جس میں بلیک ہول اور کائنات کے مختلف نظریات پیش کیے۔ یہ نہ تو خدا کے وجود پر ایمان رکھتا تھا، اور جب بھی بات کرتا تو اس کا لہجہ بہت گستاخانہ ہوتا تھا۔ اس بندے نے اپنی بہت سی کتابوں میں اللہ کے بارے میں گستاخانہ کلمات لکھے ہوئے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ کائنات کسی کی بنائی ہوئی نہیں، بلکہ یہ ازل سے ایسی ہی ہے۔ دوستو، اسٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ خدا کا وجود بالکل پریوں اور جنات کی داستانوں کی طرح محض ایک کہانی ہے۔ یہ بندہ جس سے محبت کرتا تھا اس سے شادی کر لی، لیکن اس کی معذوری کے سبب اس کی بیوی اس پر بہت تشدد کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ ایک تقریب میں خطاب کر رہا تھا اور بہت زور و شور سے خدا کے وجود کو جھٹلا رہا تھا، واپس آ کے وہ اس رات اپنے گھر میں مردہ پایا گیا۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے تھامس اینڈریو کی۔ یہ اپنے دور کا سب سے بڑا شپ بلڈر یعنی کہ جہازوں کو بنانے والا تصور کیا جاتا تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے مشہور شپ ٹائٹینک کا نقشہ تیار کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ سب سے بڑا اور مضبوط بحری جہاز ہوگا جسے خدا بھی سمندر میں غرق نہیں کر سکتا، لیکن اس کی توقعات کے برعکس اپنی پہلی ہی سواری میں وہ برفانی تودے سے ٹکرا گیا اور جہاز کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ 1500 جانیں بھی لے گیا۔ بہت سے امیر کبیر لوگوں کے ساتھ تھامس اینڈریو خود بھی اس جہاز کا شکار ہو گیا۔ چوتھے نمبر پہ ہم بات کریں گے نمرود کی۔ نمرود اپنے زمانے کا مشہور اور طاقتور بادشاہ تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ وہ اپنی عبادت کا بھی حکم دیتا تھا۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ تھا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش دان میں پھینکا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ابراہیم، اپنے خدا سے کہو کہ میرا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی فوجیں بھیجے، نہ کہ پیغمبر۔ دوستو، اللہ نے اس کے لشکر پر مچھروں کا ایک چھوٹا سا جھنڈ بھیجا، جو اس کے فوجیوں کی ہڈیوں میں سے گوشت نوچ نوچ کر کھا گئے، اور انہی میں سے ایک مچھر نمرود کے ناک میں سے ہوتا ہوا دماغ میں پہنچ گیا، جس نے بہت سال اسے اذیت میں رکھا۔ یہ ظالم بادشاہ اپنا سر دیواروں سے ٹکراتا اور لوگوں سے کہتا کہ وہ اس کے سر پر جوتیاں ماریں، تب جا کر اس کے دماغ کو سکون ملتا تھا۔ سب سے آخر پہ ہم بات کرتے ہیں فرعون کی۔ فرعون کسی ایک بادشاہ کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک عہدے کا نام تھا جو کہ مصر کے بادشاہ کے پاس ہوتا تھا۔ یوں تو بہت سے ظالم بادشاہ گزرے، لیکن مصر کی تاریخ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون بدترین، ظالم اور جابر بادشاہ کا درجہ پاتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو خدا کہتا اور اپنی عوام کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیتا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کو ہدایت کا راستہ دکھایا جائے، لیکن اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو قتل کرنے کی غرض سے ایک بڑی فوج تیار کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریائے نیل کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دریا پھٹ گیا اور درمیان سے گزرنے کا راستہ بن گیا، اور جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر اس دریا سے گزرے وہ دریا دوبارہ اپنی اصل شکل میں واپس آ گیا اور فرعون اور اس کا لشکر اس دریا میں غرق ہو گئے، لیکن اس کی لاش آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان ہے۔